بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 9واں سبق رد الحاد کورس کا، اور آج کے سبق کا عنوان ہے کہ مسلم معاشروں میں الحاد کے فروغ کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ یعنی ایک بچہ جب مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، بچپن سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ بچہ ایک مسلمان معاشرے میں جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو ایسا بچہ مسلم معاشرے میں پیدا ہونے اور تربیت پانے کے باوجود الحاد کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ گویا یہ مسلم معاشروں کے لیے، خصوصاً اہل علم اور اہل فکر طبقہ کے لیے ایک قابل غور بات ہے اور ایک چیلنج ہے کہ وہ ان کے اسباب اور وجوہات پر غور کریں اور نئی نسل کو ملحد بننے سے بچائیں اور ان اسباب اور وجوہات کا تدارک کریں تاکہ ایک مسلم معاشرہ کم سے کم الحادی فکر سے بچ سکے۔ تو اس میں اسباب اور وجوہات کو ڈھونڈنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بیماری کا سبب جب معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے اس کے اسباب تو بہت سارے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا سبب جو نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقے میں الحاد پنپنے اور الحاد پیدا ہونے کا سامنے آتا ہے، وہ ہے مغربی فکر کی غلامی یا مغرب کی فکری غلامی اور مغرب سے مرعوبیت۔ چونکہ مسلم معاشرے اور مسلم ممالک سیاسی حوالے سے، عسکری حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے زوال کا شکار ہیں، جبکہ دوسری طرف مغرب اور مغربی ممالک سیاسی، عسکری، تعلیمی اور سائنسی ٹیکنالوجی حوالے سے وہ عروج پر ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر مسلم معاشروں میں مغرب سے مرعوبیت کی فضا بن گئی، اور یہ مرعوبیت پھر صرف ظاہری ترقی یعنی صرف سائنس اور ٹیکنالوجی اور چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ مغرب جو افکار پیش کرتا ہے تو ان افکار سے بھی ذہنی اور فکری طور پر مرعوبیت ہو جاتی ہے، اثر ہو جاتا ہے۔ جب مغرب کوئی چیز تیار کرتا ہے، چاہے وہ مادی اشیاء ہو یا وہ افکار ہو، تو مسلم معاشروں میں یہ مرعوب لوگ یا ان کے ایجنٹ لوگ یا ان سے متاثر لوگ باقاعدہ طور پر اس کو امپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، اور ان درآمد کے پھر کچھ راستے اور ذرائع ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے بڑے ذرائع NGOs ہے، اور تعلیمی نظام و نصاب ہے، اور میڈیا ہے، اور کچھ سرکاری اور سیاسی عناصر ہیں جو ان کے ان افکار کو باقاعدہ طور پر مسلم ممالک اور مسلم معاشروں میں امپورٹ کرتے ہیں، لاتے ہیں۔ ایک طویل موضوع ہے، اس میں ہم NGOs پر بھی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، اور ان کا فگر اور ڈیٹا اور بہت ساری معلومات اور ذرائع ہیں کہ ان تنظیموں کے ذریعے سے اور جو فلاحی ادارے ہیں NGOs کے نام سے، تو ان کے ذریعے سے کیا کیا آتا ہے اور کیسے کیسے۔ پھر سیاسی اور سرکاری کچھ عناصر وہ اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے، فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کن طریقوں سے ہوتی ہے، یہ ایک الگ اور تفصیلی موضوع ہے۔ لیکن بہرحال مغرب کی فکری غلامی یہ الحاد کا بہت بڑا سبب ہے، اور ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اس بات پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم مغرب کی بہت ساری خوبیاں گناتے ہیں، تو ہمیں مغرب اور مغربی معاشرے اور مغربی فلسفوں کے اور ان کے نظام کی خامیوں کو بھی سامنے لانا ہے کہ الحاد نے جب مغرب میں پر پھیلائے
تو مغربی معاشرہ کون سے زوال کا شکار ہو گیا، ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں، ان کو سامنے رکھیں کہ بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ مغرب فکری حوالے سے جو الحاد سے متاثر ہوا تو ان کے معاشروں میں خاندانی ادارہ جو ٹوٹ گیا، شرم و حیا کے جو حدود اور قیود تھے وہ کیسے پامال ہو گئے، اور معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے مغرب کتنا زوال کا شکار ہوا، اس کی مثالیں آپ کو مشرقی ممالک میں نہیں ملیں گی۔ تو حتی الامکان ہمیں اپنے نئی نسل کو اس فکری غلامی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا بڑا سبب جو ہے مسلم ممالک میں یا مسلم معاشروں میں الحاد پنپنے کا، وہ ہے مغربی طرز تعلیم۔ ہمارے تعلیمی اداروں، سکولز ہو، کالج ہو، یونیورسٹیز ہو، اس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب ٹوٹلی لبرل ہے، ٹوٹلی سیکولر ہے، یعنی مطلب مذہب بیزار ہے، اور جو طرز تعلیم ہے وہ ٹوٹل الحادی طرز فکر ہے۔ اور پھر کچھ اساتذہ اور ٹیچرز جو مغرب میں پڑھ پڑھ کر آئے ہیں اور مغرب سے مرعوب ہو کر ملحد بن چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نئی نسل کو ملحد بنا رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ابھی جو پرائیویٹ اسکولز کا ایک جال بچھ گیا ہے، اور پھر مہنگے سے مہنگے ترین اسکول سامنے آ گئے، تو ان اسکولز نے اور ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے الحاد کو بہت پروان چڑھایا، کیونکہ ان میں جو انتہائی مہنگے اسکول ہے وہ اصلاً مغربی پروڈکٹس ہی بنا رہے ہیں۔ جدید تعلیم ایک طرف ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم جدید تعلیم کو حاصل کریں، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اپنی نئی نسل کو الحادی فکر سے اور الحاد کی بیماری سے بھی بچا سکیں۔ تو اس کے لیے دین کا درد اور فکر رکھنے والے لوگ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ ایک طرف تو ہمیں جدید تعلیم کی ضرورت ہے، دوسری طرف جدید تعلیم جن اداروں میں دی جاتی ہے وہ ادارے ہماری نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن مذہب بیزار اور ملحد بنا کر چھوڑتے ہیں۔ تو دین کے جو خیرخواہ لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اہل نظر اور اہل فکر، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایسا لائحہ عمل کرے، ایسا سسٹم بنائیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ جب یونیورسٹی اگر جائیں تو ان کا ذہن جو ہے وہ الحاد کے حوالے سے یعنی آسانی سے شکار نہ بنے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ والدین کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا اور فکر مند ہونا پڑے گا کہ ظاہر ہے وہ اپنی کمائی مزدوری میں سے پیسے نکال کر اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا ایمان چھن جاتا ہے، ان کی عزتوں سے کہلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اہل علم اور اہل فکر دیندار طبقے کا بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی سسٹم بنائیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ بات ہوگی۔ تیسرا سبب جو بنتا ہے مسلمان نوجوانوں کا مذہب سے بیزاری اور الحاد سے متاثر ہونے کا، وہ یہ کہ اسلام سے مکمل واقفیت نہ ہونا۔ یعنی ہمارے جو بچے ہیں وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اگر آراستہ ہوں اور انہیں اسلام کے اصل مقدمات کا اگر پتہ ہو تو وہ جہاں بھی جائیں گے تو وہ الحاد سے متاثر نہیں ہوں گے، چاہے وہ مغربی معاشروں میں الحادی معاشروں میں بھی پڑھائی کے لیے چلے جائیں، لیکن ان کو اپنے اصل اسلامی تعلیمات کا اگر علم ہو، مکمل طور پر واقفیت ہو، تو کوئی بھی شخص جو اسلام سے مکمل طور پر واقف ہو اور اس کا علم اس کے پاس ہو تو وہ کبھی بھی الحاد کا اثر نہیں لے گا۔ ابھی جو طبقہ یا جو لوگ الحاد کا شکار بن رہے ہیں تو وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو اپنے مذہب اسلام کے مقدمات کا پوری طرح پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچہ دیندار بھی ہے تو تھوڑی سی جو ہے نا اس نے سائنس پڑھ لی اور فلسفہ پڑھ لیا،
لیکن مذہب کا علم بھی اس کو تھوڑا تھوڑا ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو جب اس کے سامنے ملحدین کے سوالات آتے ہیں، اعتراضات آ جاتے ہیں، تو پھر وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو اعتراض ہے یہ تو اسلام کے مقدمے پر نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اعتراضات کی فہرست آپ کو بتائیں گے، قسمیں بتائیں گے، تو ان میں ایک قسم اور ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اسلام کے اصل مقدمات سے ناواقفیت کی بنا پر کون کون سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اگر اسلام کا اصل مقدمہ پورا رکھا جائے تو ملحد کا اعتراض اسلام پر نہیں ہوتا، اپنی سوچ پر ہوتا ہے، اپنی ناقص فہم پہ ہوتا ہے۔ تو ناواقفیت کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے جب اسلام پر اعتراض سنتا ہے تو وہ فوراً متاثر ہو جاتا ہے، حالانکہ اسلام ایک ایسا خوبصورت اور ایک ایسا پرکشش دین ہے، ایک ایسا فطری دین ہے، فطری عقیدہ اور فطری ایمان ہے، ایمان کا نام اسلام ہے، کہ کوئی بھی اگر اس کو سمجھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتی۔ چوتھا جو سبب بنتا ہے مسلم معاشروں میں الحاد کا، وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف میڈیا کا پروپیگنڈا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان معاشرے پر بھی جو میڈیا مسلط ہے اور مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں اور اس میں جو ہے وہ میڈیا پرسنز ہے، وہ مغربی افکار ہی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ خارجی افکار یہاں پہ لا کے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ان کی مجبوری ہے، وہ پیسوں کی خاطر نوکری کرتے ہیں تو ان کو جو کانٹینٹ ملتا ہے تو ان کو کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ظاہر میڈیا آج کا جادو ہے، میڈیا آج کے زمانے کا ہاروت و ماروت ہے۔ معاشرے کو میڈیا جو اچھا دکھائے تو وہ لوگوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، اور میڈیا معاشرے کو جو چیز بری دکھائے تو وہ لوگوں کے نزدیک وہ بری شمار ہوتی ہے۔ اچھائی اور برائی کے جو معیارات ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اور اہم ہتھیار کیا ہے؟ وہ میڈیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا نام ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہے، خواہ مخواہ میڈیا تو بہت اچھے اور حقائق بھی بتاتا ہے، تو یہ خواہ مخواہ مولوی جو ہے نا میڈیا کے خلاف ایک سازشی تیوری کے توسط سے یا تناظر میں خواہ مخواہ میڈیا کو اس کا الزام دے رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جو اہل فکر اہل نظر ہیں ان سے یہ بات چھپی اور ڈھکی نہیں ہے کہ میڈیا لوگوں کے اور معاشروں کے افکار پہ جو اپنا اثر چھوڑ رہا ہے، اور اس کے بہت سارے نتائج اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر دیکھے گئے ہیں۔ اگر سروے کیا جائے تو آج آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 80% نوجوان وہ میڈیا سے کچھ سیکھنے کے بہانے یا انٹرٹینمنٹ کے بہانے یا وقت گزارنے کے حوالے سے یا ٹائم پاس کے حوالے سے میڈیا ہی سے اپنی تربیت پا رہا ہوتا ہے۔ تو جو فکر میڈیا دے گا وہ فکر معاشرے کے فکر بنے گی۔ اب میڈیا جو ہے یہ ٹوٹلی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ 90% میڈیا وہ مغربی افکار ہی کا ترجمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے حوالے سے میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نئی نسل اور ہمارے معاشرے وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ پانچواں جو سبب ہے مسلم معاشروں میں الحاد پھیلنے کا، وہ ہے کہ ہمارے جو راسخین فی العلم ہے اور ہمارے جو یعنی راسخ اور ماہر علماء کرام ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، ان سے تعلق نہیں رہا۔ جو اولیاء اللہ ہے اور جو ہمارے صوفیاء ہیں، جو ہمیں اپنا صحیح اور سچا راستہ دکھا سکتے ہیں، اسلام کے راستے پر ہمیں صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں اور ہمیں سمجھا سکتے ہیں، تو عوام الناس کا ان علماء کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا ہے یا کم ہو چکا ہے۔ تو اب جب معاشرہ جتنا راسخین فی العلم
اور ماہرین علماء سے اور مشائخ اور اولیاء سے دور ہوگا تو اس معاشرے کو گمراہی اور مغربی افکار کو اپنا شکار بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ راسخین فی العلم علماء اور ماہرین علماء اور علماء مشائخ سے دوری کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ عوام کی طرف سے ہیں کہ عوام اپنا دین اور اپنا اسلام اور اپنا عقیدہ وہ اپنے علماء سے سیکھنے کے بجائے میڈیا سے، یوٹیوب سے اور انٹرنیٹ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی سوال آ گیا تو چاہیے کہ بھائی آپ اپنے عالم دین کے پاس جائیں۔ اگر ان عالم دین کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے تو ان سے کہہ دے کہ مجھے کسی ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے جو میرے اس سوال کا جواب حل کر کے دے، تو آپ کو کوئی اور عالم دین بتا دے گا، یا آپ کو کوئی اور جو ہے وہ دیندار پروفیسر اور کوئی ٹیچر بتا دے گا کہ بھائی اس کا سوال آپ وہاں جا کر لے سکتے ہیں، تو وہ سوال حل ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ کہ علماء کی طرف رجوع کے بجائے ہماری نئی نسل وہ میڈیا کی طرف اور نیٹ کی طرف اور گوگل کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پھر نیٹ پر کیا کیا ہوتا ہے، مختلف افکار کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی یہاں تک کہ مختلف عیسائی مشنریاں ہوتی ہے جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ اسلام کے بارے میں غلط معلومات جو ہے پھیلاتے ہیں، مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلام کو بالکل مطلب نئی شکل میں اور تحریف شدہ شکل میں جو ہے وہ پھیلایا۔ تو اب وہ چیزیں جب آتی ہے تو ایک نوجوان اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے سوال کا اصل جواب کیا ہے اور اسلام کا اصل مقدمہ کیا ہے۔ دوسری طرف علماء اور عوام کا جو رابطہ کی کمی ہے وہ علماء کی طرف سے بھی ہے کہ ہمارے جو راسخین فی العلم ہیں، جو ماہرین علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو اسلام کی اصل ترجمانی اور رہنمائی کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ عوام میں گل مل کر، عوام میں گشتیں کر کے، عوام کے پاس جا کر، یا عوامی اجتماعات میں، یا عوام کے پاس ایک دوستانہ ماحول بنا کر وہ چیز نہ رہی۔ اب جو آ گیا تو اس کو فتویٰ دے دیا جاتا ہے، اس کو مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے، جو نہیں آتا تو علماء کرام کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی جو آئے کنویں کے پاس آئے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ کسی کو اگر ہم سے رہنمائی لینی ہے تو آ جائیں، نہیں لینی تو نہ آئیں، ہر ایک کی اپنی قبر ہے، ہر ایک سے اپنے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ معاشرہ جو ہے وہ علماء کرام سے کٹ گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو علماء ان کو بھی کہتے تھے کہ بھائی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کنواں بننے سے بہتر ہے کہ آپ بادل بنو۔ تو بادل وہیں برستے ہیں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علماء کرام کو کنویں کے بجائے بادل بننا چاہیے اور اپنے معاشرے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ رابطے ٹوٹنے اور رابطے کی کمی کے وجوہات اور اسباب ہیں، ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا، خصوصاً الہیات اور ایمانیات میں، وہ علماء کرام سے رہنمائی لے، یوٹیوب پہ نہ جائے کہ مختلف ہر طرح کے فرقوں کے یا ہر طرح کے لوگوں کی باتیں سنیں اور پھر اس سے اپنے سوال کا حل تلاش کرے۔ اس سے آپ کے سوال کا حل نہیں ملے گا، آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کا ضرور خطرہ ہے۔ انشاءاللہ باقی اسباب بعد میں، یہ 5 ہو گئے، تقریباً 8-10 ہے۔